قبلہ اور اس کی اہمیت کیا ہے جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سلام علیکم ناظرین، جس آیت کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 145۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کا جو مالک ہے، جو انسانوں کا کریٹر ہے، وہ انسانوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ان کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں۔ آئے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 145۔ میرے پاس اس وقت محمد حنیف صاحب کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ اے نبی، اگر تم اہل کتاب کو تمام نشانیاں پیش کر دو تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کو ماننے والے ہو، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اے نبی، اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی تو تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَلَا إِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تم دو ان لوگوں کو جنہیں الکتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَاتٍ، ہر ایک آیت کو، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نہیں وہ پیچھے چلیں گے جو تم سے سامنے آ رہا ہے، وہ کہیں گے جو ہمارے باپ دادا، جو ہمارے امیر، جو ہمارے پیر، جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے ہم بھی اسی کو فالو کریں گے۔ تم تو آج نئے آگے ہو نیا ترجمہ لے کر، یعنی جو پہلے ترجمے ہوئے ہیں ہم تو انہیں کو فالو کریں گے، تمہاری بات ہم کیوں سنیں؟ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں ہو تم اتباع کرنے کو جو ان کے سامنے ہے، کیونکہ وہ تو جس ترجمے کو سمجھتے ہیں وہ تو روایتوں کی روح سے سمجھتے ہیں نا، شان نزول کی روح سے سمجھتے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں ان کے بعض اتباع کرنے کو سامنے بعض کے، یعنی وہ خود بھی ایک دوسرے کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرتے رہتے ہیں، جس طریقے سے آج ہمارے ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ والا ان اتبعت، اور اگر تم اتباع کرو گے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد سے، ما جاءک من العلم، جو تمہارے پاس خاص علم سے آ گیا، اور خاص علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تم ضرور ظالموں میں سے ہوگے۔ اس آیت میں جو بہت واضح پیغام ہے، اور اگر تم ان لوگوں کو جنہیں الکتاب دی گئی ہے ایک ایک آیت کر کے بھی دو جو تم سے پہلے اتباع کر رہے ہیں، اور جو تم ان کے پہلے سے اتباع کرنے پر ہو، اور جو ان کے بعض میں سے پہلے سے اتباع کرنے کو ہیں، یعنی ان کے جو بعض تھے پہلے سے وہ کچھ نہ کچھ تو جانتے تھے نا، اور اگر تم اس کے بعد بھی کہ العلم سے جو تمہارے پاس آ گیا ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے تو تب بے شک ضرور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ جہاں ضد اور تعصب ہو وہاں دلیل و برہان کچھ اثر پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے اگر تو ان کے سامنے دنیا جہاں کی دلیلیں بھی پیش کر دے یہ پھر بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم علم و بصیرت کے خلاف ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو۔ ان کی تو خود اپنی حالت یہ ہے کہ تمہاری مخالفت میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن اپنے اپنے قبلے الگ رکھتے ہیں اور ایک مرکز پر جمع ہی نہیں ہیں۔ بہرحال ایک عالمگیر انسانیت کی طرف دعوت دینے والا ان لوگوں سے مفاہمت کر ہی نہیں سکتا جو قومیت کے تنگ دائرے میں مقید ہوں۔ اگر بغرض محال وہی کی روح سے حقیقت حال کا علم ہو جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کا اتباع کرنے پر آمادہ ہو جائے تو تیرا شمار انہی میں سے ہوگا جو قوانین باری تعالیٰ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ قرآن جس قبلے کی بات کر رہا ہے وہ کوئی اینٹ پتھر کا قبلہ نہیں ہے، بلکہ یہ احکام الہی یعنی وحی الہی کا قبلہ ہے۔ غور کیجئے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام آیات بھی لے آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ جو بھی کر لیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ قبلہ کیا ہے۔
देखिए किबला कोई ऐसी चीज है जिसकी पैरवी की जाती है। पैरवी या इत्बा सिर्फ और सिर्फ किसी हुक्म की हो सकती है, किसी ईंट पत्थर की इमारत की नहीं होती। रसूल भी उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं। अगर तो ये हुक्म हैकल सुलेमानी के हवाले से था तो इसकी तरफ से मुंह करके नमाज पढ़ने का दावा वैसे ही गलत हो गया, और इत्बा का तर्जमा मुंह करके नमाज पढ़ना करना होगा जो गलत है। दूसरा, अगर बगर्ज़े महाल इत्बा का तर्जमा किसी तरफ से मुंह करके नमाज पढ़ना कर भी लिया जाए तो आयत का मफहूम गलत हो जाएगा, इसलिए कि रसूल और सहाबे रसूल तो बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ चुके थे। फिर ये कहना कि वमा अंता बिताब इन किबलातहुम, तुम भी उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं, कोई मायने नहीं रखते। इनका आपस में भी इख्तिलाफ था और हर एक का किबला अलग अलग था और हर एक अपने किबले की इत्बा कराने पर तुला हुआ था, जिसका मतलब हुआ कि एक या दो किबलों की बात नहीं हो रही, वहाँ तो बहुत सारे किबले मौजूद थे। ये कौन से किबले थे? ये सब किबले उनके खुद अपनी ख्वाहिशात के किबले थे, जैसे कि आज मुसलमानों में हर फिरके का किबला अलग है। इसीलिए कहा गया कि और अगर तुम बावजूद उसके कि तुम्हारे पास अल इल्म वही इलाही आ चुकी है उनकी ख्वाहिश की पैरवी करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। याद रखें, हमारा किबला सिर्फ और सिर्फ कुरान है और कुफार का किबला उनकी ख्वाहिशात यानी गैर कुरानी तालीमात हैं। और इसका रमा तर्जुमा ये बनेगा कि और अगर तुम इन अहले किताब के पास तमाम आयात भी ले आओ तो भी ये तुम्हारे ज़ाब्ता हयात की पैरवी नहीं करेंगे और तुम भी उनके तरीका जिंदगी की पैरवी करने वाले नहीं हो और उनमें से भी बाज के ज़ाब्ता हयात की पैरवी करने वाले नहीं हैं। और इसके बावजूद कि तुम्हारे पास अहकाम इलाही यानी वही इलाही आ चुके हैं, उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करोगे तो यकीनन फिल फौर तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो नाज़रीन, आपको समझ आई होगी कि इस आयत में जो फरमाया जा रहा है ना वो बिल्कुल साफ है कि यकीनन अगर आप ले आए उनके पास हर दलील जिनको अल किताब दी गई, ये आपके कुरानी किबले की इत्बा नहीं करेंगे और ना आप उनके गैर कुरानी किबले की इत्बा करने वाले हैं और ना वो एक दूसरे के किबले की इत्बा करने वाले हैं। और यकीनन अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की इत्बा की उसके बाद के आपके पास कुरान आ चुका है तो बिला शुबा इस वक्त आप जालिमों में होंगे। तो इस आयत से पता चला कि ये किबला कोई ईंट गारे बजरी रेत का बना हुआ किबला नहीं है, ये कुरान है जिसे किबला बनाना है। इसी में से आपको अहकामात मिलते हैं, इसी में से आपको हदायत मिलती हैं, डायरेक्शन मिलती हैं, और जो बंदा इन हदायत को फॉलो करता है वो फिर अपने आप को कामयाब कर लेता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्करून अफला ताक़िलून। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।